سب سے اچھی قیمت اپنی لگائی ہے تاریخ بندگی میں، تجارت کی دنیا میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں اور بدلے میں اللہ کی مرضیاں لیتے ہیں۔ تو جس نے اپنے آپ کو بیچا اور بدلے میں اللہ کی مرضیاں لے لیں، وہ مولا وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہماری قیمت کیا ہے۔ ہم نے نہج البلاغہ پڑھنا شروع کی، کلمات قصار میں ایک کلمہ مولا نے عطا کر دیا، فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا الْجَنَّةِ، اپنے آپ کو جنت سے کم نہ بیچنا۔ خبردار، اپنے نفسوں کو، اپنے وجودوں کو جنت سے کم نہ بیچنا۔ شکر گزار ہوں آپ کی توجہات کا۔ جنت کم سے کم قیمت علی نے لگائی ہے یا زیادہ سے زیادہ؟ کم سے کم قیمت ہے کہ اس سے کم بیچو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، بس اس سے نیچے نہ آنا تاکہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ ہو۔ علی نے جنت ہماری کم سے کم قیمت لگائی ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں۔ بھئی وہ زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ اب قرآن مجید سورہ مبارکہ زمر کی وہ آیت سمجھ میں آئے گی جس میں ارشاد ہو رہا ہے، اللہ اکبر، وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنہ زمرا، صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے کر لے جائیں گے۔ بھئی دوزخ میں دھکا دے کر لے جائیں گے تو سمجھ میں آتا ہے، یہ جنت میں دھکا دے کر کیوں لے جائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کم قیمت لگی ہے، وہ اس سے زیادہ چاہتے ہیں، وہ اس سے زیادہ چاہتے ہیں۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے انہیں دھکا دے کے جنت میں لے جایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، پھر آواز دیں گے لوگ کہ بھائی ہم تو ترس رہے ہیں جنت میں جانے کو، یہ کون ہے جو جنت میں جانے کو تیار نہیں ہے؟ انہیں دھکا دیا جاتا ہے، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر مڑ کر آ جاتے ہیں، پھر انہیں لے جائے، پھر آ جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آواز آئے گی ہم خداس الحسین، یہ کہہ رہے ہیں ہماری قیمت جنت کم لگی ہے، ہمیں حسین چاہیے۔ ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے جس میں حسین کی زیارت نہ ہو، اس لیے کہ امام حسین کی جنت جنتی ہے، وہ مقام ہی کچھ اور ہے۔ جنت کے درجے ہیں، جنت کے طبقات ہیں، جنت کا ہمیں حسین چاہیے۔ پھر کہا جائے گا انہیں روک لو، انہیں روک لو، اور پھر انتظار کریں گے حسین کے آنے کا۔ پھر محشر میں سواریاں آئیں گی۔ عجیب یہ لفظ آپ کے ہاں استعمال ہوتا ہے پروٹوکول کا، عجیب پروٹوکول ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کی آمد کے لیے لکھا ہے روایات میں کیسے آئیں گے، حضرت موسیٰ، حضرت نوح کیسے آئیں گے، جی بہت ہر ایک کے لیے علیحدہ شان لکھی ہے کہ جب ان کا ورود ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ منظر بنے گا، یہ لوگ ایسے لوگ آگے بڑھیں گے۔ اور جب سارے نبی جمع ہو جائیں گے، جب سارے اولیاء جمع ہو جائیں گے، ابھی جناب رسالت مآب نہیں آئے، ابھی جناب زہرا نہیں آئی، ابھی مولا علی نہیں آئے، جی ابھی امام حسین نہیں آئے، جب سارے نبی جمع ہو جائیں گے تو آواز آئے گی اینا زین العابدین، اب زین العابدین کو لایا جائے۔ اللہ، تو امام زین العابدین کا ورود ہوگا، جب محشر میں آمد ہوگی، امام سجاد کو محشر میں ایک شان سے لایا جائے گا، اور پھر آواز دی جائے گی ھذا زین العابدین۔ سارا محشر، تمام انبیاء حضرت زین العابدین کا استقبال کریں گے۔ پھر آواز آئے گی کہ اب نبی کو لایا جائے، تو نبی فرماتے ہیں ابعث علی البراق، میں براق پر بٹھا کے لایا جاؤں گا، وتبعث فاطمہ امامی علی العذبہ، اور فاطمہ کی سواری میری سواری کے آگے چلے گی جس کا نام عذبہ ہے، وَيُبَسُ علی علی ناقتی، اور علی میرے ناقے پر ہوں گے، وَيُبَسُ الحسن والحسین علی ناقتین، حسن حسین اپنے اپنے ناقوں پر ہوں گے، وَيُبَسُ الانبیاء علی الدواب، اور ہر نبی اپنی سواری پر ہوگا، آگے سیدہ چل رہی ہوں گی،
پیچھے نبی ہوں گے، پھر مولا علی ہوں گے، پھر تمام ائمہ اور انبیاء اور اولیاء الہی اور ہادیان برحق۔ اس شان سے محشر میں سیدہ کی آمد ہوگی، اور جب سیدہ کی سواری عرش کے سامنے سے گزرے گی تو بی بی کہیں گی میری سواری روک دو۔ جو فرشتہ بھی بی بی کی سواری کی لگام پکڑے ہوگا، نام ہے، تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جا رہا، وہ سواری روک دے گا۔ تو آواز قدرت آئے گی فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گی مجھے آج انصاف چاہیے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ بی بی سے اللہ کہے گا فاطمہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ فرمائیں گی یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسا عصر عاشور تھا، عصر عاشور میں جیسا میرا بچہ تھا، مجھے محشر میں ایسا حسین دکھا۔ آواز آئے گی برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ بی بی فرمائیں گی میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں مجھ پہ کیا گزری ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، جب آپ اونچی آواز میں روتے ہیں اہل بیت دعا دیتے ہیں۔ جب بی بی فرمائیں گے میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں میرے ساتھ کیا ہوا ہے، تو وسط محشر کی زمین کو بلند کیا جائے گا، چاروں طرف اہل محشر ہوں گے، بیچ کی زمین کو اٹھا دیا جائے گا، اور آواز آئے گی ھذا حسین۔ سارا محشر دیکھے گا، منظر یہ ہوگا کہ حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحم نازل کرے۔ میرے مولا زخموں سے چور، نیزے پہ نیزہ، تلوار پہ تلوار، تیر پر تیر، اور رونے والوں جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر مار رہا ہے۔ اس کیفیت میں حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں۔ حضرت آیت اللہ مشکینی سے میں نے حرم حضرت معصومہ میں یہ مصائب سنے، وہ فرمانے لگے کہ جب امام حسین عصر عاشور گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے، کبھی دائیں گرنے لگتے تھے، زین پکڑ کے سنبھلتے تھے اور زبان پر کچھ کلمات جاری کرتے تھے، پھر دائیں گرنے لگتے تھے تو زین پکڑ کے سنبھلتے تھے، کچھ زبان پہ تسبیح پڑھتے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ گرتے تھے تو اس طرف دیکھ کر گرنے لگتے تھے، تو اس وقت دیکھ کر کہتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے۔ حضرت مختار سے قاتلان حسین نے یہ تو بتا دیا کہ حسین گرتے ہوئے اشارہ کر کے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مگر وہ کہتے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ حسین کس سے بات کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، جب حسین گرنے لگتے تھے نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میرے لال میری گود میں آ جا، اور امام فرماتے تھے نا نا یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود زمین پر گرنے دیجیے۔ کبھی گرنے لگتے تھے فاطمہ زہرا بڑھ کے کہتی تھی اے میرے بچے میری گود میں آ جاؤ، اور امام فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود زمین پر گرنے دیجیے۔ پھر فرمایا ذوالجناح اب تیری پشت پر مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، مجھے زمین پر اتار دے۔ یہ ذوالجناح وہ باوفا حسین کی سواری ہے کہ اگر سوار گر جائے نا تو یہ چھوڑ کے نہیں جاتا، اپنے مالک کے قریب ہی دوڑتا رہتا ہے، اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے اور دوبارہ بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیٹ جاتا ہے، گھٹنے ٹیک دیتا ہے کہ اگر مالک ہمت کر کے بیٹھ جائے تو میں اسے دوبارہ وہاں پہنچا دوں جہاں یہ محفوظ ہو جائے۔ گھوڑے میں پہنچا، پتر ساتھ کی آواز آئی کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس میں بیٹھے دیکھا ہے، میں اسے تبرک کے طور پر رکھوں گا، ہمارا رونا تو اسی پر ہے۔ تجھے نبی کی سواری یاد رہی، سپاہی آگے بڑھے ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے، اس نے 80 سپاہیوں کو زخمی کیا، کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ 2 لوگ آئے زخمی ہو کے چلے گئے، 5 لوگ آئے زخمی ہو کے چلے گئے، جو پکڑنے آتا تھا اسے یہ لاتے مار کر پیر مار کر زخمی کر دیتا تھا، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ جب بہت لوگوں کو زخمی کر دیا، یہ بفرا ہوا تھا،
یہ بے چین ہوا تھا، یہ نوحہ کر رہا تھا. تو پسر سعد نے کہا پیچھے ہٹو، دیکھو یہ کرتا کیا ہے. جب سپاہی پیچھے ہٹے، دور ہٹ گئے، تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا. اسے اندازہ ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے. سنیں گے رونے آئے نا، یہ دوڑا ہے اس طرف جہاں اتارا تھا، مگر اسے آنے میں دیر ہو چکی تھی. امام کی لگے کاٹی جاتی، یہ امام کے لاشے کے چکر کاٹتا رہا. اس نے اپنی پیشانی حسین کے خون سے رنگین کی، زمین کربلا پہ پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہوں. عزاداروں بہت گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی. آپ نے بہت سنا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے. آپ نے بہت مشاہدہ کیا ہے کہ بیٹیاں باپ سے بہت لپٹتی ہیں. میں نے مقتل کربلا میں دیکھا ہے ذوالجلال جب خبر شہادت پہنچانے خیمہ گاہ کی طرف گیا تو ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے. اجرکم اللہ، ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے. اسی خیمے پر گیا جہاں سکینہ تھی، پیر مار کر آواز نکالنے لگا. بی بی سمجھ گئی کہ بابا کی سواری آئی، انتہائی وقار کے ساتھ خیمے کے دروازے پر آئی. دیکھا زین ڈھلکی ہوئی ہے، رکابیں کٹی ہوئی ہیں، لگام زمین پر خط کھینچ رہی ہے. سمجھ گئی کہ بابا نہیں آئے، بابا مارے گئے. انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے، گھوڑا گردن جھکائے کھڑا ہے. میری بیوی نے سر پر ہاتھ رکھا، گردن پر ہاتھ رکھا اور ایک سوال کیا، یا جواد ابھی ہر سویا ابھی ہم قتل آتشانہ. مجھے بس ایک بات بتا دے، میرے بابا کو پانی ملا کر مارا، میرا بابا پیاسا بہت تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے. عزاداروں بہت رو لیے، ایک منزل اور لینے دیجئے. کربلا میں کون کتنا پیاسا ہے یہ کیسے طے کریں گے؟ کہ علی اصغر زیادہ پیاسے تھے، حضرت علی اکبر زیادہ پیاسے تھے، کون سب سے زیادہ پیاسا تھا شہیدوں میں؟ عزاداروں 3 دلیلیں دوں گا کہ سب سے زیادہ پیاسا کون تھا. پہلی دلیل تو یہ کہ سکینہ نے بابا کی پیاس کا ذکر کیا. اے بابا کے گھوڑے بتا دے، پانی پلا کر مارا، میرا بابا پیاسا بہت تھا. دوسری دلیل، جب حضرت علی اکبر سے کہا نا کہ اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، تو علی اکبر نے ایک لمحے کے لیے زبان منہ میں دی، پیچھے ہٹ کر کہا بابا آپ کی زبان میں کانٹے ہیں، بابا آپ اس سے زیادہ پیاسے ہیں. عزاداروں تیسری دلیل، جب میرے مولا سجاد اپنے بابا کا لاشا دفنانے آئے، تھکیں گے نہیں، اپنی آوازوں کو آپ کو اللہ اس کا اجر عطا کرے گا. میرے مولا جب بابا کا لاشا دفنانے آئے نا تو بابا کا لاشا، بھیا کا علی اکبر کا لاشا، حضرت عباس کا لاشا، گنج شہیدہ، 5 جگہ جناب 5 لاشیں دفنائے. سارے شہیدوں کے لاشیں ایک جگہ، حضرت عباس کا لاشا نہر کے کنارے، اور رو رہے ہیں. تو ایک جملہ سن لیں، جب حضرت عباس کا لاشا اٹھانے لگے نا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا، لاشا ڈھلک جاتا تھا. اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر پہ لے جائے. جتنی چھوٹی قبر سکینہ کی ہے، عباس کی اصلی قبر بھی اتنی ہی ہے. جس کا قد اتنا لمبا تھا اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ اتنی تلواریں ماری کہ بدن کے جوڑ علیحدہ ہو گئے. چچا کا لاشا نہر پہ دفنایا، گنج شہیدہ میں سارے شہیدوں کو دفنایا، پھر 2 قبریں بنوائی. ایک مائیتی کی طرف علی اکبر کو لٹایا اور سرہانے کی طرف بابا کو لٹایا. اور لٹانے کے بعد حضرت علی اکبر سے کہا بھیا تمہیں بابا کا جوار مبارک ہو، تمہیں بابا کی ہمراہی مبارک ہو. اور پھر بابا کی قبر کو بند کر دیا اور عزاداروں اپنی انگشت شہادت سے دیکھا. سلام ہو امام سجاد پر. انگشت شہادت سے یہ نہیں لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا مظلوما، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے مظلوم مارا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے غریب مارا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے بھوکا مارا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے گھیر کر مارا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے غریب کر کے مارا. امام نے کیا لکھا؟ ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا. مجلس ہو گئی عزاداروں، مجلس ختم ہو گئی. جو مسائل میں نے پڑھے ہیں
حرم امام حسین میں ایک عالم نے پڑھے، مجلس ختم ہوئی تو روتے ہوئے عزادار نے ہاتھ پکڑ لیا، یہ تو بتائیے علی اصغر کو کہاں دفنایا؟ اجرکم اللہ، یہ تو بتائیے حضرت علی اصغر کو امام سجاد نے کہاں دفنایا؟